الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الامی الامین الحبیب الکریم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، کل ہماری گفتگو کا موضوع تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ہم نے مختصراً اس میں یہ پڑھا کہ اللہ کریم ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی مختار مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کو اس کے حکم کے سامنے دم مارنے کی مجال نہیں ہے، وہ صمد ہے، ہر کوئی اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کل عقائد عرض کی آپ کی خدمت میں۔ بات ہی ہوتی ہے اصل وقت کی تنگی اور آپ دوستوں کا اکتا جانا کہ اکتاہٹ آپ کے چہروں پر آتی ہے تو پھر ہم بات کو سمیٹ دیتے ہیں۔ اب اللہ کو ماننے کا تقاضا کیا ہے، اس موضوع میں معلوم نہیں کتنی باتیں آپ کے سامنے کر سکوں گا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کا تقاضا کیا ہے، بہت سے علماء نے بیان کیے، اور پھر ہر ایک بڑا سیر حاصل گفتگو کا تقاضا کرتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے پاس سارے 4-5 دن ہیں، تو اس لیے ہم بات سمیٹ کر کرتے ہیں، آپ توجہ رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ایسا ایک مانتے ہیں جس جیسا اور بولیں سارے اور کوئی نہیں ہے۔ وحدہ کا معنی ہے وہ ایسا ایک ہے کہ لا شریک اللہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اللہ کریم اپنی ذات میں بے مثال ہیں کہ ان کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اللہ کا ہونا واجب اور ضروری ہے، اللہ کے علاوہ سب ہوں نہ ہوں خدا کے نظام میں کوئی فرق نہیں آتا، لہذا اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ کی یہ صفت ماننے کا تقاضا یہ ہے، پہلا تقاضا کہ شرک نہ کیا جائے، یعنی کسی کو اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی ملوکیت میں، اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو اللہ کا شریک نہ بنایا جائے۔ یہ ہے ایمان باللہ کا پہلا تقاضا، کہ کسی بھی اعتبار سے کوئی ایسی حرکت جس سے یہ معلوم ہو کہ کوئی بندہ کسی کو اللہ کے برابر کر رہا ہے، ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے شرک کی قرآن میں بارہا ممانعت کی گئی۔ سیدنا لقمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے کہتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ،
ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے خبردار کبھی شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک وہ گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سن لو کان کھول کر، اللہ شرک ہرگز معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو گناہ اللہ چاہے معاف فرما سکتا ہے، حقوق العباد میں سے ہو، حقوق اللہ میں سے ہو، لیکن حقوق العباد میں ضابطہ یہ ہے کہ بندوں سے معافی پہلے مانگو، لیکن اللہ معاف کر سکتا ہے، اس پر قادر ہے کہ کوئی بندہ معاف نہ بھی کرے تب بھی اللہ معاف کر سکتا ہے۔ تو فرمایا ایک شرک ایسا گناہ ہے جو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو دوستان گرامی قدر، شرک سے بچنا چاہیے، یہ ایمان باللہ کا اہم تقاضا ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ کل میں نے عرض کیا ہم اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں بناتے، اللہ کی صفات میں بھی ہم کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتے۔ ساری کائنات بشمول انبیاء و مرسلین مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، وہ بنانے والا ہے، یہ بننے والے ہیں، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ کی ساری مخلوق ہر آن ہر حال ہر شان اللہ کی محتاج ہے، اللہ رب العالمین کی طرف ہی ان کا رجوع ہے۔ لہٰذا اس لیے کسی بھی حوالے سے شرک نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی بات جس سے شرک کا شائبہ ہو، سجدے سے شرک کا شائبہ پڑتا ہے، اس لیے سجدے کو حرام قرار دے دیا گیا۔ آج پہلی امتوں میں سجدہ تعظیم، کسی کو تعظیم کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیم تھا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے ماں باپ اور آپ کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سب آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیم تھا، لیکن پہلی امتوں میں سجدہ تعظیم کی اجازت تھی۔ چونکہ سرکار فائنل رسول بن کر آئے، اللہ کے آخری نبی بن کر آئے، توحید کا مفہوم دنیا میں مکمل کرنا تھا، اس لیے رسول اللہ کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے کر منع کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ صحابہ نے خواہش ظاہر کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کو جانور سجدے کرتے ہیں، درخت غلامانہ دوڑتے بارگاہ میں جھکتے چلے آتے ہیں، ہمیں اجازت ہو تو ہم بھی سجدہ کر لیں۔ فرمایا اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے سرکار نے بڑا واضح انداز میں سجدے سے اپنی ذات کے لیے منع کر دیا۔ تو جب مصطفیٰ کے لیے سجدہ جائز نہیں تو پھر اور کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی عالم، کسی کی کوئی حیثیت نہیں رسول اللہ کے بعد کہ وہ سجدہ کروائے یا اس کے لیے سجدہ کیا جائے۔ تو جب زندہ اللہ کے ولی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو قبر کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہر جگہ غلو پایا جاتا ہے۔ میں نے خود کئی مزارات پر لوگوں کو سجدے سے منع کیا تو جہالت میں ہاتھ جھٹک کر کہتے ہیں جاؤ، مولویوں کو کیا پتا محبت کیا ہے۔ لیکن یہ محبت کے نام پر گمراہی ہے جس کی اہل سنت والجماعت علماء قطعاً اجازت نہیں دیتے، اور کلیہ اور واضح الفاظ میں۔ اسی طرح کسی بھی حوالے سے کسی کو اللہ کا ساجی اور شریک سمجھنا، یہ سمجھنا کہ میری تقدیر اللہ کے مقابلے میں کوئی بنا بگاڑ سکتا ہے، حاشا وکلا، یہ وہ خیال ہے جو بندے کو مشرک بنا دیتا ہے۔ اس طرح کا کوئی خیال دل میں نہیں لانا چاہیے۔ ہاں اگر یہ عقیدہ ہو کہ محبوبان خدا کی دعا سے ہماری تقدیر بدل سکتی ہے تو یہ جائز بھی ہے اور قرآن و سنت سے ثابت بھی ہے۔ لیکن اگر اس میں بھی آپ غور کریں تو نبی ہو یا ولی ہو جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو عاجزی کرے گا نا۔
اللہ کی برابری تو نہیں کرے گا نا، عاجزی کرے گا۔ تو جب وہ خود عاجزی کر رہے ہیں تو پھر برادران ذی قدر ان کی محبت کے حوالے سے کسی بھی طرح کوئی ایسی حرکت جس سے شرک کا شائبہ آتا ہو بندہ مومن کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلا تقاضا اللہ کو ماننے کا یہ ہے کہ شرک نہ کیا جائے، شرک سے بچا جائے۔ میرے کریم نے ہر اینگل، ہر زاویہ پر توحید کو اتنا دل کی جڑوں میں اتار دیا کہ حضور نے اپنے وصال سے تقریباً 1 ماہ قبل میدان احد میں منبر لگا کر صحابہ کا مجمع لگا کر فرمایا، اے صحابہ اب مجھے تم پر کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، کیونکہ میں نے شرک کی جڑیں اکھیڑ کر رکھ دی ہیں۔ حضور کا یہ کمال ہے کہ حضور نے توحید کا مفہوم اتنا امت کے دل میں اتار دیا کہ شرک کو ہر بندہ برا سمجھتا ہے، لیکن دوستان گرامی قدر بعض اوقات جہالت کی وجہ سے یا غلو محبت کے نام پر ایسی حرکات سرزد ہوتی ہیں جن سے شرک کی بو آتی ہے۔ ایسی چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اپنے متعلقین کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو اپنا خالق، اپنا مالک اور اپنا رازق ماننے کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر توکل کیا جائے، یہ دل میں خیال رکھا جائے اللہ ہی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہماری عزتوں کا، ہماری زندگی کا، ہمارے جملہ معاملات اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو کسی کو ذلیل کر دے، چاہے تو کسی کو عزیز کر دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ فرمایا میرے محبوب اپنی زبان نبوت سے اعلان کر دو ساری عزتیں بھی اللہ کے ہاتھ میں، ساری ذلتیں بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ جس کو چاہے وہ عزت دے، جس کو چاہے وہ ذلت دے۔ اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کامل بھروسہ صرف اللہ پر رکھا جائے کہ ہماری جملہ مشکلات، ہماری جملہ حاجات حقیقت میں صرف اللہ حل کرتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا۔ بیماروں کو شفا کون دیتا ہے؟ مردوں کو زندگی کون دیتا ہے؟ یہ سارے معاملات اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہیں، اور اس میں ہمیں اللہ پر کامل بھروسہ اور توکل رکھنی چاہیے۔ انبیاء اولیاء اللہ کو وسیلہ تو بنائیں لیکن مقصود نہ بنائیں، مقصود اللہ ہے۔ توکل اللہ کا حق ہے، توسل اللہ کے پیاروں کا حق ہے، لہذا توسل والوں کو توسل پر رکھیں، توکل والے کو توکل پر رکھیں۔ اصل بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ دوستان گرامی قدر میدان بدر میں جو حضور سے بن پڑا 313 کا غریبوں کا قافلہ لے کر آ گئے، کہا مالک میری 15 سالہ محنت ہے لیکن میری نظر تیری ذات پر ہے، اب تو جو چاہے گا ہوگا، مہربانی فرما اب میری مدد کا وعدہ پورا فرما۔ تو اللہ نے وعدہ پورا فرمایا۔ اس سلسلہ میں ایک بات انتہائی قابل غور، قابل اصلاح اور قابل توجہ ہے۔ اللہ رب العالمین پر توکل میں بعض ایسے جملے ہوتے ہیں جس میں مثلا ہمارے گاؤں میں ایک تقریب تھی، کوئی خوشی کی تقریب، آپ جانتے ہیں یہ غریب طبقہ آ جاتا ہے جنہیں لوگ اپنی زبان میں کمی وغیرہ کہتے ہیں، تو یہ کہنے لگا کہ مثلا ایک بیمار کو کہ اللہ 5 تن پاک تمہیں صحت دے۔ یہ جملہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ مجھے ایک آدمی دعا میں یہی کہنے لگا کہ غوث پاک آپ کے بخت بلند کریں۔ تو اب اس میں یہ نہیں کہ ہم غوث پاک کو مانتے ہیں تو اب لوگوں کو غیر شرعی باتوں کی اجازت دے دیں۔ میں نے اس آدمی کا ہاتھ تھام کر کہا کہ یہ معاملات اللہ کے ہاتھ میں، یوں کہو غوث پاک کے صدقے اللہ تمہارے درجات بلند، یہ کہو 5 تن پاک کے صدقے اللہ بیمار کو صحت عطا فرمائے۔ بیمار کو صحت رسول یا 5 تن پاک یا ولی نہیں دیتا، بیمار کو صحت اللہ دیتا ہے۔ ہاں ان محبوبان خدا کا مقام توسل ہے، وسیلہ ہے، وہ بے شک کھلے کریں، کھلے بندوں کریں، بے دھڑک کریں، کسی کا دل جلے یا نہ جلے آپ اپنے عقیدے پر قائم رہیں۔ لیکن ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پر بعض اوقات ہم توجہ نہیں دیتے اور لوگ آہستہ آہستہ ضعف الاعتقاد ہو جاتے ہیں، اعتقاد میں کمزوری آ جاتی ہے۔
مثلاً انشاءاللہ معتکفین کو ہم ایک تبرک دیں گے. میں نے وہ تبرک ایک آدمی نے مجھے دیا تو میں نے سنبھال کر رکھا ہے. وہ تبرک آیا ہے اجمیر شریف سے، لیکن ہے اتنا ہی کہ ہم معتکفین کو دے سکیں گے، سب کو تو نہیں دے سکتے، انشاءاللہ کسی محفل میں دیں گے. تو اس تبرک میں 3 چیزیں تھیں. ایک وہ چھوٹی چھوٹی ریوڑیاں جنہیں کہتے ہیں، ایک غالباً حلوہ تھا، اور ایک دھاگا تھا. میں غور کرتا رہا کہ دھاگے کا کیا مطلب ہے. تو اس بارے میں بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا مزار پر جاتے ہیں تو مزار پر دھاگا باندھ دیتے ہیں. بھئی کیوں باندھ رہے ہو؟ جی میں اس ولی کو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ میں آیا ہوں ایک ضرورت کے لیے، میری حاجت یاد رکھنی ہے، پوری کرنی ہے. اب یہ جہالت کے وہ کام ہیں جو ہمارے جاہل لوگ کرتے ہیں، اور وہ سارا ملبہ اٹھا کر اہل سنت کے سر پر غیر تھوپ دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر فتویٰ بازی اور مسلمانوں کو کافر کہنے والا گناہ وہ سرزد کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے. بہت سے بچوں کو میں نے اعتکاف میں بھی دیکھا ہے، کئی بچوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں پر دھاگا باندھا ہوا. اگر پوچھو دھاگا کیوں باندھا ہوا، کوئی وجہ نہیں، دربار سے دھاگا آیا ہے. اب یہ خود ایسے ہم راستے نکال رہے ہیں جس سے لوگوں کو، بچے کی بارات جا رہی ہے، ساتھ چھری اٹھا رکھی ہے. پوچھا کیوں جی؟ کہنے لگے جی جب ایسا موقع ہوتا ہے تو جن بھوت آ جاتے ہیں، چھری اٹھا رکھی ہے، دولہا صاحب کی حفاظت ہو. بھئی کیا حفاظت کا اللہ رسول نے ہمیں طریقہ چھری دی ہے، دھاگے باندھنا دیا ہے؟ یہ جہالتیں ہیں، یہ حماقتیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں. ہمیشہ بھروسہ اپنے مالک پر رکھیں. خدا کی قسم ہمارے جملہ معاملات کا مالک اللہ ہے. بیدہ الامر، سارے معاملات خدا کے ہاتھ میں. معاملہ تو بعض باتوں میں اللہ نے اپنے نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا، بالکل واضح بات ہے. بعض باتوں میں معاملہ اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا. تو جب رسول کے ہاتھ میں بعض معاملات نہیں دیے، اس لیے تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ کو ماننے کا یہ مستحکم تقاضا ہے کہ اعتماد کلی صرف اللہ پر رکھو، توکل کامل صرف اللہ پر رکھو. ہاں یہ ضرور عقیدہ رکھو کہ بڑی سے بڑی مشکل بھی اللہ اپنے پیارے کے وسیلوں سے ٹال دیتا ہے، لیکن ٹالتا اللہ ہے. پیاروں کا نام محبوبیت کی وجہ سے مقبول ہوتا ہے. دیکھیں نا، ایک عام سینس کی بات ہے، بندہ غصے میں ہو، کسی پر جلال میں ہو، بندہ اس بندے کو مارنا چاہے، درمیان میں کوئی پیارا آڑ بن جائے، چلو جی اس نے غلطی کی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن میں درمیان میں آ گیا ہوں، اسے معاف کر دیں، تو آپ سفارش مان لیتے ہیں. تو یہ آپ کی عاجزی نہیں، یہ آپ کی لجپالی ہے، یہ آپ کی دوست نوازی ہے. اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل بھی آئے، اگر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوبوں کا نام پیش کیا جائے تو اللہ محبوبوں کے نام کے درمیان میں آنے کی وجہ سے مشکلیں ٹال دے. لیکن اس میں ہم اعتماد اگر بزرگوں پر کر لیں، ہم اگر اعتماد وسیلہ پر کر لیں اور اصل جو توکل اللہ کی ذات ہے اس کو چھوڑ دیں، تو یہ حق توحید ادا نہیں ہوگا، یہ حق ایمان باللہ ادا نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہتے ہیں حضور نے مجھ سے بیعت لی، فرمایا میرے ساتھ بیعت کرو کہ تم اللہ کے سوا کسی سے کوئی چیز نہیں مانگو. صحابہ کتنے سچے تھے بیعت میں. آج بیعت رسم ہے، جی بیعت کرتے ہیں، جی کرتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ تھاما، پھر پتہ ہی نہیں بیعت کا مطلب کیا ہے. نہ پیر کا منہ دیکھا، نہ ملاقات، نہ صحبت، نہ سنگت، نہ بات، نہ ہدایت، نہ رہنمائی، نہ فیض. بس اتنی بات کہ سال کے بعد مرید صاحب شرینی دے دیں گے، پیر صاحب خوش ہو جائیں گے، میری جیب گرم ہو گئی. پیری مریدی کا یہ مطلب نہیں. بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو مرشد کے ہاتھ میں بیچ دینا. تو جب بیچ دیا جائے تو پھر اپنی مرضی رہتی ہے. حضور نے فرمایا میری بیعت کرو اس بات پر کہ تم آج کے بعد کسی سے کوئی چیز نہیں مانگو گے. اس کے یا رسول اللہ وعدہ رہا نہیں مانگوں گا. صحابہ کہتے ہیں وہ صحابی بوڑھے ہو گئے، اگر سواری پر سوار ہیں، ہاتھ سے اگر چھڑی گر گئی، سواری سے اتر کر چھڑی خود اٹھاتے تھے، کسی دوسرے کو چھڑی پکڑانے کا بھی نہیں کہتے تھے، کہیں اس میری بیعت میں خلل نہ آ جائے جو میں نے رسول اللہ سے کی تھی کہ میں اللہ کے بغیر کسی سے سوال نہیں کرتا. ہے نا صداقت، یہ ہے اصل مریدی، یہ ہے اصل تعلق. تو میں عرض کر رہا ہوں
ایمان باللہ کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ہی توکل رکھا جائے، وہی ہمیں بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ ہمیں مشکلات سے نجات بخشتا ہے، اور وہی ہمارے سارے معاملات کا مالک ہے۔ انبیاء و اولیاء صرف وسیلہ ہیں، صرف واسطہ ہیں، جن کی برکت کی وجہ سے مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اور اس سلسلہ میں یہ دھاگے باندھنا، یہ مزارات پر جا کر ٹاکیاں باندھنا، یہ سب جہالت ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ خود بزرگوں نے ان باتوں کا حکم دیا، نہ ہمارے عقیدے اور مذہب میں یہ باتیں شامل ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب ہاتھ میں کڑا باندھا جاتا ہے، ایک آدمی نے لمبی سی لٹ بچے کی رکھی، میں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ کہنے لگا یہ حضرت عباس کے نام کی لٹ ہے۔ میں نے کہا حضرت عباس نے لٹ رکھی تھی؟ کس قدر جہالت! کوئی کہتا ہے میں مولا علی کے نام پر لٹ رکھ رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں حضور خواجہ صاحب کے نام پر لٹ رکھ رہا ہوں، بال بڑھا رہا ہوں۔ یہ سب جہالتیں ہیں، حماقتیں ہیں، جن کا حضور معین الدین اجمیری سے لے کر مولا علی تک کسی بزرگ سے کوئی تعلق نہیں۔ بالوں کے بارے میں بالکل واضح حدیث ہے کہ بال برابر کٹاؤ، کہیں بال چھوٹے ہونا، کہیں بال بڑے ہونا، جو آج کل عموماً فیشن کٹ چل رہے ہیں انگریز، یہ انگریز کی پیروی ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت تو یہی ہے، بال برابر رکھو، پورے سر کے بال برابر ہونے چاہیے۔ مختلف کیفیتیں حل کرواتے ہیں تو بہت بڑا ثواب ہے، اگر ٹینڈ کرواتے ہیں سنت سمجھ کر تو بہت بڑا ثواب ہے، لیکن الگ دوام اس کو اختیار کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ حضور نے ہمیشہ ٹینڈ نہیں کروائی۔ ہمیشہ ٹینڈ کروانا آج ایک فرقہ نے اپنی علامت بنا لی ہے، اور یاد رکھو جب کوئی فرقہ ایک چیز اپنی علامت بنا دے، پھر اگر اپناؤ گے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت کرے گا وہ کل انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ نے کبھی ہمیشہ ٹینڈ نہیں کروائی، بلکہ آپ نے زلفیں رکھی، آپ نے پیارے حسین بال رکھے، لیکن عمرہ کے موقع پر، حج کے موقع پر، خاص مواقع پر فرمایا جو بال چھوٹے کرواتے ہیں ان پر خدا کی رحمت ایک مرتبہ نازل ہوتی ہے، جو حلق کرواتے ہیں خدا کی رحمت 2 مرتبہ نازل ہوتی ہے۔ تو اس لیے الگ دوام اسے اختیار کر لینے سے علماء نے فرمایا بچنا چاہیے، کیونکہ آج یہ ایک خاص فرقے کا شعار بن چکا ہے۔ اسی طرح گھر پر پنجہ لگانا اب یہ خاص فرقے کا شعار ہے کہ نہیں؟ اب اگر آپ پنجہ لگائیں گے دیکھنے والا آپ کو شیعہ خیال کرے گا، اگر آپ دائمی ٹنڈ کروائیں گے لوگ اسے ٹنڈ کروانے والوں میں تمہیں شامل کریں گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس سے مشابہت کرے گا کل انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا خیال ہے ہمیں پنجوں والوں کے ساتھ اٹھایا جانا چاہیے یا آمنہ کے لال کے ساتھ اٹھایا جانا؟ ہم کیا پسند کرتے ہیں؟ ہمارا حشر کس کے ساتھ ہو؟ اللہ کے حبیب کے ساتھ ہو، صدیقین کے ساتھ ہو، شہداء کے ساتھ ہو، صالحین کے ساتھ ہو، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو۔ اس لیے کڑا پہننا، زنجیریں پہننا، پنجے پہننا، یہ جو آج کل دھاگے باندھے جاتے ہیں درباروں کے نام پر، یہ سب جہالت و حماقت ہیں اور توکل علی اللہ کے عقیدے کو متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو نہیں اپنانا چاہیے۔ مکان بنایا، اب کیا ہوا؟ یہ بڑا خوبصورت مکان ہے، اس کے اوپر کالی ڈولی یا کالی کنی مودھی ماریں نظر نہیں لگے گی۔ اور خدا نظر سے بچائے گا تو اللہ کے حبیب نے جو کام بتائے وہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کالی کنی تمہیں بچا سکتی ہے، خدا کا نام نہیں بچا سکتا۔ لکھو نا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ایک آدمی بڑا امیر تھا، 15ویں پارے میں ذکر آتا ہے سورہ کاف میں، شاید 15 یا 16 میں، ہم قرآن نہیں نہ پڑھتے اس لیے ہماری یہ حماقتیں ہیں۔ بڑا امیر آدمی تکبر میں تھا، اپنی اللہ کے بندے نے کہا اکڑتا ہے کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کلمات کہو۔ کہنے لگا اللہ نے نعمتیں دی ہیں یہ کبھی زائل نہیں ہوگی، ایسا ہو گیا قرآن میں آتا ہے اس کی وہ نعمتیں ضائع ہو گئیں، کافی افسوس ملنے لگا۔ دوست نے کہا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ تو اپنے رب کے ساتھ شرک کر رہا ہے؟ تم نے کیوں نہ کہا کہ لا حول ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر یہ کہہ لیتا تو اللہ تیری ان نعمتوں کی حفاظت فرمائے۔ آج ہمارے اندر آسانی آ گئی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ بعض لوگوں کو میری باتیں بڑی چبھتی ہیں، مجھے کپڑے سلا کر دیں گے لوگ، میرے مشن کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔
کیا ہے حقیقت اس محبت کی؟ ہاتھ چومیں گے بات نہیں مانیں گے، کیا فائدہ ہے ہاتھ چومنے کا؟ کیا یہ منافقت نہیں؟ ادھر تو ہاتھ چوم رہے ہیں، گوڈے گٹے کو ہاتھ لگا رہے ہیں، اور ادھر بات نہیں مانتے۔ ایک آدمی جو ہے، میں جی بڑا آپ سے ارادت مان دوں، بھئی ارادت مان دو تو پنڈادن خان شہر میں آتا ہو، کبھی ہماری اجتماع میں آئے؟ آج محبتیں ہم نے زبانی بنا لی، اور وہ چیزیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس کڑا پہن لیا تو سمجھ لیا میں غازی عباس کا مرید ہوں، حضور چوہا سیدن شاہ والی سرکار کا میں ملنگ ہوں۔ بھئی یہ نسبتیں بعد میں ہیں، سب سے پہلی نسبت تیری یہ ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ اس نسبت کو سب سے پہلے مضبوط کر، اس کی ذیل میں یہ ساری نسبتیں آتی ہیں۔ نسبتوں کو اپنے دائرے میں رکھیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر انہیں غلو کا شکار کیا جائے تو بہرحال ایسی تمام حرکات یہ حماقت اور جہالت کا نتیجہ ہے جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے۔ دوستان ذی قدر، اللہ کو ہم اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت وہ اللہ کی نعمت ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں جو رسول اللہ اکثر مانگا کرتے ہیں۔ حضور کی دعائیں سنیں، حضور کس طرح اللہ سے اللہ کی محبت مانگتے۔ حضور دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی حبک و حب من یحبک والعمل الذی یقربنی الی حبک او حبک او کما قال علیہ السلام۔ حضور دعا مانگتے تھے، مالک مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور مجھے ان کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ کے بندوں کی محبت بھی شرک نہیں ہے، اللہ کی محبت بھی حق ہے، اللہ کے بندوں کی محبت بھی حق ہے۔ خود رسول اللہ مانگ رہے ہیں وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، جو تجھ سے جو تیرا عاشق ہے مجھے اس کی بھی محبت عطا فرما۔ یہ ہمارے پیر بھائیوں میں جو محبت ہوتی ہے۔ مدینہ شریف میں ایک بابا جی کو میں نے سلام دیا، میں نے ہاتھ بڑھایا، بالکل الحمدللہ دارالسلام کے اندر، میں دارالسلام سے داخل ہو رہا تھا مسجد نبوی میں، جہاں سے حضور کی بارگاہ میں سلام دینے کے لیے بندہ داخل ہوتا ہے۔ اللہ ان مبارک لمحات کے صدقے آپ اور مجھ کو بار بار وہ حاضری نصیب کرے۔ میں دارالسلام سے اندر آیا، دیر عمر کا آدمی تھا، اس نے بھی سیالوی ٹوپی پہن رکھی تھی، میں نے بھی سیالوی، میں نے ہاتھ بڑھایا تو مجھے جپھا مار گیا، کہنے لگا ہاتھ کیوں ملاتے ہو، سینے سے لگو پیر سیال کے غلام۔ ان نسبتوں کا پاس ہے، لیکن سب سے پہلے نسبت خدا کا پاس کرنا چاہیے، یہ سب اس کے ذیل میں، اور ان نسبتوں کا یقیناً مقام بھی ہے، فائدہ بھی ہے، اور ہم ان کا پاس بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس سلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ اللہ سے بھی تو ہماری کوئی نسبت ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ہر دم جو بزرگان دین کا ذکر کرتے ہیں کرنا چاہیے، لیکن اتنا ذکر، یقین جانے میں مسجد میں بیٹھا ہوں تقریر کر رہا ہوں، ایک انتہائی مجھے تنگ کر کے ایک جگہ تاریخ لی گئی، میں گیا تقریر کرنے کے لیے، اور وہ ایک خاص آستانے کے مرید تھے۔ میرا ایک مزاج ہے کہ میں ماحول دیکھ کر تقریر کرتا ہوں، رزق رب نے پہلے لکھ دیا ہے۔ میں نے تقریر کی حب الہی پر، اللہ تعالیٰ کی محبت پر، 1 گھنٹہ میں نے حب الہی پر تقریر کی، انہوں نے کوئی نعرہ نہیں لگایا، گویا انہیں سانپ سونگھ گیا۔ اور میرے بعد ایک عام آدمی آیا، اور اس نے جب ان کے پیر صاحب کا شعر پڑھا تو سارا مجمع اچھل اٹھا۔ میرا سوال ہے، کیا پیر کی محبت خدا کی محبت پر غالب آ جانی چاہیے یا تابع رہنی چاہیے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیر کی محبت خدا تک پہنچاتی ہے، رسول اللہ کی محبت خدا تک پہنچاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ اللہ کو نظر انداز کر دیں۔ قرآن میں آتا ہے، کافروں کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کے بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے چہروں پر بشاشت آ جاتی ہے، اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے چہرے سمٹ جاتے ہیں۔ محبت الہی کا تقاضا، ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے دل میں خدا کی محبت کی ایسی لذت ہو کہ جب تیرے مالک کا نام آئے تو تیرا دل خون محبت کے آنسو رونا شروع کر دے، تیری آنکھوں میں رقت طاری ہو جائے۔ اللہ کریم کا نام لے کر یوں پتہ چلے کہ یہ آدمی تو جیتا ہے تو مالک کے نام پر نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث سنیے، سرکار عرض کرتے ہیں اللہم ارزقنی حبک احب الی من نفسی،
یا اللہ مجھے اتنی اپنی چاہت دے کہ مجھے محمد کی ذات سے بھی بڑھ کر چاہت تیری ذات کی ہو جائے۔ خدا کی قسم رسول اللہ کی اس دعا کی محبت میں ذرا ڈوب کر تو دیکھیں۔ یا اللہ مجھے میری جان سے بھی اپنی زیادہ محبت عطا کر۔ اللہم ارزقنی حبک احب الی من نفسی و اہلی و ولدی، یا اور الفاظ مختلف، یا اللہ مجھے اپنی ذات سے بھی اپنی اولاد سے بھی مجھے زیادہ محبت ہے۔ اللہم ارزقنی حبک احب الی من نفسی و اہلی و مالی۔ اور آگے الفاظ سنیں، میرے کریم آقا فرماتے ہیں مالک ومن الماء البارد، ایک روایت کے الفاظ ہیں الی العطشان، یا اللہ شدید پیاس میں ایک بندے کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی جتنا پیارا لگتا ہے، مجھے محمد کو تیرا نام اتنا پیارا لگنا چاہیے۔ یہ ہے محبت الہی کا وہ جذبہ جو ایک بندہ مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی محبت کتنی ہونی چاہیے؟ فرمایا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ تیرے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ کی محبت ہو، اولیاء اللہ کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو، لیکن اگر مقابلتاً بات آ جائے تو ہر محبت سائیڈ پر رکھ دی جائے، اللہ کی محبت ہر محبت پر غالب آ جائے۔ اللہ رب العالمین کی محبت ہر محبت پر غالب ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ والذین آمنوا، کیا الفاظ ہیں؟ ایمان کی علامت یہ ہے کہ تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ محبت ہو۔ حضور بیٹھے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، ایک دیہاتی بندہ آیا، اب جانتے ہیں دیہاتی سادے سے ہوتے ہیں، دندناتا سیدھا آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت میں ہمارا حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ۔ دوبارہ سوال کیا ہمارا حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ۔ تیسری بار کہنے لگا یا رسول اللہ ہمارا حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ۔ یا رسول اللہ خود اللہ؟ ہاں خود اللہ۔ یہ حضور نے فرمایا بدو خوشی سے اچھلا، کہنے لگا پھر کوئی پرواہ نہیں، ماں بچے کو آگ میں نہیں ڈالا کرتی، میرا کریم مجھ سے میری ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ مچلتا رسالت اللہ کی محبت میں مچلتا اچھلتا، کیف میں وہ بدو تو چلا گیا۔ خدا کی قسم اٹھائیں حدیث، صحابہ کی آنکھیں پرنم، رسول اللہ کی آنکھیں پرنم۔ حضور نے فرمایا شہریو دیہاتی خدا کی محبت میں تجھ سے بازی لے گیا ہے، وہ دیہاتی خدا پر اعتماد میں تم سے بازی لے گیا ہے۔ کیا عقیدہ ہے کہ میرا مالک مجھ سے ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے؟ یا رسول اللہ اگر رب حساب لے گا تو پھر کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز نہ پڑھے، عمل نہیں وہ کرے گا۔ محبت میں جذبے کا عالم یہ تھا، کہتا ہے میرا رب حساب لے گا تو پھر کیا مجھے پرواہ۔ یہ ہے محبت کی ایک کیفیت جو رسول اللہ کے سامنے ایک آدمی کے دل میں پیدا ہوئی۔ خدا کی قسم دوستو، محبت الہی وہ چاشنی ہے جس سے یہ مل جاتی ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اسے پھر کچھ یاد نہیں رہتا، اسے پھر محبوب یاد آتا ہے۔ یاد اس کی آئی تو آتی چلی گئی، ہر نقش ما سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ اور لا الہ کا الا اللہ کا ایک ترجمہ ہے، میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا۔ سرگودا کالج میں ATI کا اجلاس تھا، لڑکوں نے اقبال کا ترانہ پڑھا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ جلسہ کالج میں تھا، صدارت پیر سیال شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کی تھی، مہمان خصوصی حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ تھے۔ بتائیں اس بزم کا عالم کیا۔ ایک کالج میں لڑکوں نے ترانہ پڑھا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لڑکا وہ پڑھتا رہا۔ حضور پیر سیال خدا کے عشق میں مست رہا کرتے تھے، جنہیں حضور خواجہ صاحب کو دیکھا ہے انہیں یہ اندازہ ہوگا۔ میں نے بھی زندگی میں ایک یا دو مرتبہ قریب سے آپ کو دیکھا۔ عموماً آپ خدا کی محبت کی مستی میں جذب میں رہتے تھے، آپ یوں پتہ چلتا تھا جیسے آپ کو دائیں بائیں ارد گرد کی کوئی خبر نہیں ہے۔ وہ تو جب ایسے عاشق کے سامنے محبوب کا نغمہ چھڑ جائے، بتاؤ پھر دل عاشق کا عالم کیا ہوگا۔
جب لا الہ الا اللہ کا تکرار پھر کالج کی فضاؤں میں جوان بچے کریں، ہم جب جوان بچوں کو دین کے راستے پر دیکھتے ہیں ہمارا دیدہ و دل خوش ہو جاتا ہے۔ جب میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے آیا میں نے دیکھا غالب اکثریت جوان بچوں کی ہے، دل سے شکر کیا، یا اللہ شکر ہے میرے معاشرے کے سارے نوجوان انٹرنیٹ اور فیس بک پر بیٹھنے والے نہیں، کچھ خدا کے دروازے پر بیٹھنے کے لیے آ گئے۔ آپ اپنی قسمت پر ناز کریں، فخر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت پیر سیال سنتے رہے، جب ختم ہوا تو آپ نے فرمایا کرم شاہ جی انہیں بتاؤ نا لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ آج لا الہ الا اللہ کے معنی پر لوگ اہل سنت سے بدگمان ہو رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سنیوں کو توحید کا کوئی پتہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ کی جو لذتیں مشائخ چشت کو حاصل ہیں، مشائخ نقشبند کو حاصل ہیں، مشائخ قادریہ کو حاصل ہیں، وہ صرف توحید کو امت کو کافر بنانے والے استعمال کرنے والوں کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں یہ عموماً کورے ہوتے ہیں جن کے دل کو شناسائی یار ملتی ہے، وہ بزرگان دین کے وابستہ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کرم شاہ جی نے بتاؤ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے۔ احترام کا تقاضا تھا، شیخ کامل سامنے تھے، عرض کیا حضور کرم شاہ کیا بیان کرے آپ بتائیں۔ آپ نے فرمائیں، حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے ہمارے بچوں لا الہ الا اللہ کا ایک معنی ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف، بولو کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر صرف اللہ۔ فرمایا الہ کے عربی زبان میں کئی معنی ہیں اور ہم تو چشتی تو یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا معنی ہے لا محبوب الا اللہ، ہمارا دنیا میں خدا کے بغیر کوئی محبوب حقیقی ہی نہیں ہے۔ لا مقصود الا اللہ، ہمارا خدا کے بغیر کوئی مقصود ہی نہیں۔ ولا مطلوب الا اللہ، فرمایا پھر ایک مقام آتا ہے ہم تو کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، ہم سب کائنات کی نفی کر کے صرف ایک کے بن جاتے ہیں۔ احد احد کرندے گزر گئی، حقیقت میں توحید کی چاشنی انہیں نصیب ہے، اللہ کی پر ایمان لانے کی چاشنی اسے نصیب ہے جس کا دل اللہ کی محبت سے آباد۔ جب یہ دل آباد ہو جاتا ہے نا اللہ کی محبت سے، پھر دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، پھر دنیا زہیچ ہو جاتی ہے اس کی نظر میں۔ جب صدیق اکبر نے جام محبت الہی رسول اللہ کے ہاتھوں سے حاصل کیا نا تو حضور نے مانگا نا دو اللہ کے راستے پر مال، تو صدیق سارا گھر قربان کر کے خوش و خرم بیٹھا ہے۔ جبریل آیا، یا رسول اللہ صدیق کے دل کا حال کیا ہے، سب کچھ لٹا کر کہیں پریشان تو نہیں ہے؟ تو صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے انا راضٍ ربی، آقا محبوب کے نام پر سب کچھ لٹا کر صدیق خوش ہے، دل مطمئن ہے۔ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے دوستان ذی قدر، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے، جنہیں مل جاتی ہے ان پر بہت بڑا کرم ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے بازار سے لونڈی خریدی، لونڈی نے کہا آپ دن بھر جو مجھ سے کام لیں لیکن رات آپ مجھے کچھ نہ کہیں، علیحدہ جگہ دے دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں رات آرام کرو، میں تمہیں نہیں چھیڑوں گا، نہیں کوئی خدمت کے لیے کہوں گا۔ اب وہ لڑکی بظاہر ایک لونڈی تھی، بازاروں میں بکتی تھی، لیکن دل محبت الہی سے آباد۔ اب کیا ہوتا، رات کا پہلا حصہ وہ لیٹتی، جب سمجھتی آقا مالک کے گھر والے سو گئے ہیں تو وہ محبت کی ریت نبھاتی، مصلی بچھاتی، اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتی۔ آپ جانتے ہیں جب راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں کبھی ان میں پھر جوش آ جاتا ہے، کبھی ان میں روانی آ جاتی ہے، اللہ سے دھیرے دھیرے ہولی ہولی راز کی باتیں کرتی ہے، پیار کی باتیں کرتی ہے، کہتی ہے حقیقی مالک تو تو ہے، اس نے پیسے بھرے ہیں، ناراض نہ ہونا، دن کو اس کے پاس ہوتی ہوں، اس کی خدمت کرتی ہوں، تیرے لیے رات مانگی ہے، ناراض نہ ہونا، تو ایک قابل ہے کہ دن بھی تیرے لیے ہوتا، میں مجبور ہوں، میری مجبوری کو دیکھ، میری اس معذوری کو دیکھ، میرے مالک کرم کر۔ ایک دن اسی طرح زاری کرتی جا رہی ہے،
کہ چیخیں نکلنے لگیں، آہیں نکلنے لگیں، خدا کے پیار میں نڈھال ہو گئی۔ جب چیخ نکلی تو مالک جاگا، دیکھا ہے نوجوان لڑکی لیکن عشق الہی میں یوں کشتا ہے کہ اس کی چیخ نے اس مالک کے دل میں درد پیدا کر دیا۔ جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا تو لونڈی رہنے کے قابل نہیں، جس کا دل حب الہی سے اتنا سرشار ہو اسے میں نوکر رکھوں؟ جا، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ کہنے لگی کریمہ تیری میری محبت تیرا میرا راز تھا، یا تو جانتا تھا یا میں جانتی تھی۔ میں محبت میں بڑی غیرت مند ہوں، میں نہیں برداشت کرتی کہ تیری محبت کی قیمت میں دنیا سے مانگوں۔ بس کرم کر مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ چیخ ماری، جان مالک کے حوالے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، خدا کی محبت کا اہم تقاضا تیرا دل حب الہی سے سرشار ہو، تیرا دل خدا کی محبت سے آباد ہو۔ دوستان گرامی قدر، چوتھا تقاضا الایمان باللہ کا یہ ہے کہ جب اللہ پر ایمان تو لایا ہے تو تجھے اللہ سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ جب سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے تو بتائیں جس سے محبت ہو وہ یاد نہیں آتا؟ بولیں، یاد نہیں آتا؟ آج آپ کی اگر ہم محبت چیک کرنا چاہیں، آسان طریقہ آپ کا موبائل چیک کر لیں۔ دن میں جس سے سب سے زیادہ رابطہ ہے، لوگ کہیں گے اس سے زیادہ تعلق ہے۔ فیس بک چیک کر لیں، انٹرنیٹ کر لیں، جس سے تعلق ہو اس کا وہاں اندراج سب سے زیادہ ہوگا۔ اگر دنیاوی محبت میں معاملہ یہ ہے کہ جس سے جتنی زیادہ محبت ہو اتنا اسے زیادہ یاد کیا جاتا ہے، تو اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان باللہ کا ایک تقاضا ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب اللہ کا ذکر ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں ضرورت کے لیے۔ مصیبت آئی نا، اللہ نہ کرے بیٹا نافرمان ہو گیا، بیوی باغی ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، ہاتھ میں کچھ نہ رہا، اب اللہ سے رو رو کر کہتا ہے تیرے بغیر میرا کوئی نہیں۔ تو جب یہ سارے تھے کبھی اس وقت بھی کہا تیرے بغیر میرا کوئی نہیں؟ مجبوری میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس وقت میری اپنی گاڑی نہیں تھی، میں نے کرائے پر گاڑی لی، تقریر پر جانا تھا۔ میں نے کہا چلو یہ ساتھی ہے، ایسے کچھ ہم سے فائدہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا استاد جی کو نماز شماز پڑھتے ہیں؟ جی مولوی جی میں موت کے منہ میں بیٹھا ہوں، سٹیئرنگ پر ہاتھ دبا کر کہتا ہے مولوی جی جھوٹ نہیں بولنا، موت کے منہ میں بیٹھا ہوں، بس فجر کی پڑھتا ہوں، باقی نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا رب کی ضرورت صرف فجر کے ٹائم ہوتی ہے، باقی نہیں؟ ہمیں اللہ کی کتنی ضرورت ہے بتائیے۔ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میری آخرت بہتر کر دے، دنیا میں مجھے جو تو کر، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سرکار نے کاندھے پر ہاتھ رکھا، فرمایا کیا یہ کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آخرت مانگ رہا ہوں اللہ سے، دنیا جیسے بھی ہو کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا یوں نہ کہو، ایک لمحہ بھی اگر اس کی رحمت روٹھ جائے تو ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ یہ کیوں مانگتے ہو میری آخرت بہتر ہو؟ کہو مالک میری یہ دنیا بھی بہتر ہو۔ وہ ہمیں تو ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے۔ جب ہر وقت ضرورت ہے تو اللہ کا ذکر بھی ہر وقت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، بہت زیادہ ذکر کیا کرو، جتنی اللہ کی ضرورت ہے اتنی ذکر کیا کرو۔ شیخ سعدی کہتے ہیں تیرا ہر سانس اللہ کی امانت ہے، سانس ایک ہے، نعمتیں دو ہیں، سانس اندر نہ جائے تب بھی تیری جان اڑ جائے، سانس باہر نہ آئے تب بھی تو لٹک جائے۔ جب ایک سانس میں نعمتیں دو ہیں تو مالک کو دم دم کے ساتھ یاد کرنے کی عادت بنا، عادت بنا، جلوت ہو یا خلوت ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، مجلس ہو یا تنہائی ہو، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، دوستوں کی گہما گہمی ہو یا رات کی تنہائیاں ہوں، تیرا دل تیرے مالک سے لگا ہوا ہو۔ دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں یاداں دا، اور تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے۔ اصل محبت یہ ہے کہ اگر اللہ کو ماننا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرنے والے بنے۔ یہ ہے چوتھا تقاضا محبت الہی کا۔ ایمان باللہ کا پہلا تقاضا ہے رد شرک، ایمان باللہ کا دوسرا تقاضا ہے توکل علی اللہ، ایمان باللہ کا تیسرا تقاضا ہے محبت الہی، چوتھا تقاضا ہے ذکر الہی، اللہ کا ذکر کیا جائے۔
اور پانچواں تقاضا یہ ہے کہ دوستان گرامی قدر بندے کو دوستی سے ڈر بھی لگتا ہے. جس بندے سے دوستی ہو اس کی دوستی ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے. بہت بڑی بڑی مشکل ہم اٹھا کر کسی آدمی کے ولیمے میں پہنچتے ہیں, کہتے ہیں آپ کا سانس اکھڑ رہا ہے حضرت, چلنا مشکل ہے, آپ پھر بھی کہتے ہیں میں نے ولیمے میں جانا ہے. کہتے ہیں مجھے گاڑی میں ڈالو, جانا ضرور ہے, میرا بھائی ہے, دوست ہے, زندگی بھر کا کولیگ ہے, ناراض نہ ہو جائے. تعلق ٹوٹنے سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ تو اللہ رب العالمین کا ہمارا تعلق کتنا ہے؟ خدا کی قسم اہل دل سے پوچھ. آج لوگ تصوف کی مخالفت کرتے ہیں, آج لوگ صوفیاء کے قریب نہیں بیٹھتے, کھوکھلی توحید کے نعروں پر چلتے ہیں. توحید جن کے دل میں اتری ان سے پوچھ اللہ سے بندے کے تعلق کا عالم کیا. حضرت مولانا روم عالم بھی ہیں, عارف بھی ہیں. یہ مولانا روم وہ ہیں, علامہ اقبال کی ان سے زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی, لیکن دنیا جس اقبال کو عقل مند کہتی وہ اقبال کہتا ہے لوگو میرا پیر رومی ہے, میں اقبال مرید ہندی ہوں. اپنے کلام میں پیری رومی اور مرید ہندی کے چیپٹر بنائے. میں جو اسکول ماسٹر لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہیں کہوں گا اقبال کا کلام پڑھیں, دل سے پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا محبت کس چیز کا نام ہے, تعلق معلہ کس چیز کا نام ہے. یہ بندہ بظاہر داڑھی نہیں رکھتا تھا, لیکن اس کے ماں باپ کی تربیت نے اس کا دل حب خدا اور مصطفیٰ سے آباد کر دیا, اور وہ اس کے کلام میں جا بجا ہمیں نظر آتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کا کتنا ہمارے ساتھ تعلق ہے ہم جانتے ہیں. اتنا اللہ کو یاد کرنا چاہیے, لیکن اس تعلق کے ٹوٹنے سے ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں میرا اور رب کا تعلق ٹوٹ نہ جائے. تو اس تعلق کے ٹوٹنے سے ڈرنے کا نام خوف خدا ہے. اس تعلق کے ٹوٹ جانے کا نام اور اس سے ڈرنا کہ کہیں میرا رب روٹھ نہ جائے, کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے, میں ایسا کام کروں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, یہ خیال رکھنا اور اللہ سے ڈرنا. یہ بھی ایمان باللہ کا تقاضا ہے کہ اللہ کا خوف کرنا چاہیے. یہ قرآن کریم میں جو آتا ہے نا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خبردار جو اللہ کے ولی ہیں انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا, انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. جو لوگ صرف آج کہتے ہیں نا صرف قرآن کافی ہے, ہم انہیں کہتے ہیں قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن کا مطلب بغیر حدیث کے سمجھ آ سکتا ہی نہیں. اب اس کا کس کو پتہ چلے؟ اولیاء اللہ کو خوف نہیں ہے, غم نہیں ہے. کیا اولیاء اللہ کو زندگی میں کوئی غم نہیں لائق ہوا؟ مثلا ان کا کوئی پیارا نہیں مرا, ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا, بہت سی باتیں. لیکن میرا یہ موضوع نہیں. اللہ کا خوف, اللہ سے ڈرنا, یہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے. ہم ہر بندہ چاہتا ہے میں عقل مند بن جاؤں, سمجھدار بن جاؤں. آپ بتائیں کون سمجھدار ہے؟ جسے دنیا سمجھدار کہے یا جسے اللہ رسول سمجھدار کہے؟ اللہ رسول جسے سمجھدار کہیں وہ سمجھدار ہے نا. تو میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ, سب سے بڑی عقل مندی اور دانائی یہ ہے کہ تیرے دل میں اللہ کا خوف ہو, اللہ سے ڈرنا, اللہ کی خشیت رکھنا. یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے جو اللہ سے ڈرا کرتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے میں اپنے کسی بندے کو دو جہان کا خوف نہیں دوں گا. جو یہاں نہیں ڈرے گا اسے قبر قیامت میں ڈر ملے گا, اور جو یہاں ڈر جائے گا وہ قبر قیامت کے ڈر سے بے نیاز ہو جائے گا. بھئی میری طرف دیکھیں, یہ آپ کے لیے کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں, آپ میری طرف دیکھیں. تو ایمان باللہ کا ایک تقاضا ہے خوف خدا. خوف خدا پر آپ نے میری تقاریر بھی سنی, بیانات بھی سنے. میں زیادہ اس بات کو طول نہیں دیتا کیونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے. تو اللہ رب العالمین کا خوف جس بندے کو نصیب ہو جائے وہ سمجھے مجھ پر اللہ کا کرم ہو گیا. میں ایک عموماً مثال دے کر کہتا ہوں, اگر یتیم بچہ بگڑ جائے تو کہتے ہیں جی یہ کیسے صحیح ہوتا, اس کے سر پر کوئی سایہ نہیں, باپ کا ڈر نہیں تھا, باپ کا خوف نہیں تھا, چچا کی بات سنتا نہیں تھا, اس لیے بد اخلاق ہے, اس لیے بچہ بگڑ گیا. گویا باپ کا سر خوف, باپ کا خوف اگر سر پر ہو تو یہ کرم ہے کہ نہیں کہ بچہ غلط باتوں سے بچ جائے گا, سگریٹ نوشی نہیں کرے گا, نشہ نہیں کرے گا, بے حیا لوگوں کے پاس نہیں جائے گا, بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرے گا,
باپ کا ڈر ہوگا. تو اگر باپ کا ڈر کرم ہے تو خدا کا ڈر کرم ہے کہ نہیں؟ خدا کا ڈر بندے کو گناہ سے بچا لیتا ہے. اللہ رب العالمین سے بندہ ڈر جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک بڑا امیر آدمی تھا, اس کے پاس ایک خوبصورت لڑکی آئی, کہنے لگی میں بڑی غریب ہوں, میری کچھ مدد کرو. اس آدمی نے اسے دیکھا تو دل میں برائی کا خیال آیا, کہنے لگا پھر مجھے بھی کچھ محبت کا تقاضا پورا کرنے دو تو تیری مدد کر دوں گا. لڑکی باحیا تھی, کہنے لگی یہ تو نہیں ہو سکتا, چلی گئی. لیکن فقر و فاقہ نے اتنا ستایا کہ پھر آئی, اس نے پھر اپنا مطالبہ دہرا دیا, مجبور تھی زندگی کے ہاتھوں. کہنے لگی ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو. جب تنہائی میں گئے وہ امیر آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے لڑکی کے قریب گیا تو لڑکی کی چیخ نکلی, کہنے لگی اتق اللہ, اللہ سے ڈر, میری عزت کی چادر پاک ہے, اسے ناپاک نہ کر. اس کی چیخ اور خوف خدا کا اس انداز میں زبان پر لانا اس آدمی پر اثر ہوا. دل کانپ گیا, کپڑے پہن لیے, برائی سے بچ گیا. اس کو مال و دولت دے کر نوازا اور خدا کے خوف میں کافی دیر تک ایک خاص کیفیت میں رہا. میرے کریم آقا نے فرمایا یوں جو اللہ سے گناہ کرنے سے ڈر جاتا ہے, اللہ کل قیامت کے دن پوری مخلوق کے سامنے بلا کر اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے, آؤ آج میرے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھو. تم مجھ سے وہاں ڈرے جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا. آئیے اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں. اگر ہمیں خوف خدا نصیب ہو جائے, ہم ملاوٹ نہ کریں, ہم کرپشن نہ کریں, ہم مندیانتی نہ کریں. کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے اور کل میں نے اپنے رب کو اس بات کا حساب دینا ہے, لہٰذا ہم کرپشن نہیں کریں گے, ہم چوری نہیں کریں گے, ہم برائی نہیں کریں گے. اگر اللہ کا خوف دل میں ہونا تو بندہ گناہ بالکل نہیں کرتا. بہرحال اس پر چونکہ پہلے کافی بیان ہو چکے, اور اللہ پر ایمان لانے کا ایک تقاضا ہے اطاعت الہی. کیا؟ اللہ کی اطاعت کرنا, اللہ کی پیروی کرنا, فرما برداری کرنا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے. بولیے کیا؟ غلام, نوکر, مملوک. ہماری جان, کپڑے, مال, عزت, آبرو, ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اسی نے ہمیں دی ہیں. ہم اس کے بندے ہیں, غلام ہیں, نوکر ہیں. ایک بزرگ صوفی, اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں صوفیاء کے حالات زندگی پڑھیں, دل کی دنیا آباد ہوگی. ایک بزرگوں نے غلام خریدا بازار سے. اب غلام ہوتا ہے کام کاج کے لیے, نوکری کے لیے, خرید کر لائے تو فرمایا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام پیچھے جو بھی ہے آج کے بعد میرا وہی نام ہے جو آپ مجھے بلائیں, کیونکہ میں غلام ہوں, آپ مالک ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ, کہ نیک آدمی تھے نا, بزرگ تھے, اللہ کے بندے تھے. پوچھا اچھا بتاؤ تجھے کھانے میں کیا چیزیں پسند ہیں, کیا کھاؤ گے؟ عرض کیا جو آپ کھلائیں گے میں وہ کھاؤں گا, جو آپ پلائیں گے وہ پی لوں گا. ہر بات کا جواب دیتا جو آپ کریں گے. انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا حضرت میں غلام, آپ مالک, بات غلام کی تو نہیں ہوتی. بولیں بات تو مالک کی چلتی ہے نا. سچا غلام تو مالک کی پیروی کرتا ہے. لہذا جو نام مجھے دیں گے, جو خوراک دیں گے, جو لباس دیں گے, جو مکان دیں گے, بس بات آپ کی چلے گی. میں نوکر جو ہوں, نوکر وہ ہمارا پنجابی کا مقولہ ہے, اور نوکر اور نا اور نخرا ان چیزوں کا کوئی جوڑ نہیں. جب نوکر ہے تو پھر نوکر ہے. ان بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آنسوؤں سے اس بچے کو دیکھنے لگے, کہنے لگے تمہیں غلام نہیں ہونا چاہیے, تمہیں آزاد ہونا چاہیے. تو نے مجھے مقصد سکھا دیا. اگر تو میرا اتنا غلام بنتا ہے اور تو نے بتایا کہ غلام مالک کی نافرمانی نہیں کرتا, تو ہم اللہ کے غلام ہیں, ہم بھی آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا. یہ ہے تیرا اور میرا اللہ کے ساتھ تعلق. ہم تو اللہ کے نوکر ہیں, ہم اللہ کی مملوک ہیں, ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے. لیکن لطف کی بات یہ ہے ہم ایمان باللہ کا بھی تقاضا کرتے ہیں اور نوکر بننا بھی نہیں چاہتے. اب نوکر تو مالک کی مخالفت نہیں کرتا. میں اپنے گریباں میں جھانکوں, آپ اپنے گریباں میں جھانکیں, ہم اللہ کی مخالفت نہیں کرتے. ایک رکا کسی نے لکھ کر دیا جی داڑھی کے بارے میں آج لوگ فیشن اپنا رہے, داڑھی ہو یا پوری زندگی ہو, آپ بتائیں ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. نوکر ہو کر, مملوک ہو کر, غلام ہو کر, بندے ہو کر دھڑلے سے مخالفت کرتے ہیں.
150 آدمی اعتکاف کے لیے آیا. ہمیں حیرت ہے، بہت بڑا الحمدللہ، اللہ سب کو اجر عطا فرمائے. لیکن ایمان سے بتائیں، ادھر باہر دنگل ہو، تماشا ہو، تھیٹر ہو، 150 آئیں گے. کتنے آئیں گے؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ایک بزرگ کہتے ہیں بتاؤ ایک زمین کا پلاٹ ہے، وہ تو نے بیچ دیا، بیچنے کے بعد جس کو تو نے دیا اس سے پیسے لے لیے، اس کے باوجود تو اس پر قبضہ رکھتا ہے، بتا یہ ظلم ہے یا عدل ہے؟ بولے ہے نا ظلم. ایک پلاٹ آپ خریدے، مالک آپ سے رقم بھی لے لے اور قبضہ بھی نہ دے، آپ کہیں جی کتنا بڑا ظلم ہے جی، یہ گاؤں کا نمبردار ہے، پیسے لے لیے میرے نام، یہ جگہ نہیں لگواتا. کتنے آدمی میرے پاس آئے جی فلاں آدمی نے پیسے بھی لے لیے، جگہ بھی نام نہیں لگوا رہا. ہم انہیں کہتے ہیں لوگ ہمارا حیا کرتے ہیں، بعض کرتے ہیں بعض نہیں کرتے. بعض وہی بات کہ ہاتھ چومتے ہیں بات نہیں مانتے. ایسے بہت سارے ہمارے تجربات ہیں، ہاتھ چومیں گے، احترام کریں گے بہت بڑی، لیکن بات نہیں مانیں گے. یہی ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو دوستان گرامی قدر، اگر آپ کسی سے پلاٹ خریدے، وہ آپ سے رقم لے لے لیکن کنٹرول آپ کو نہ دے، آپ کہتے ہیں بڑا ظالم ہے. میں کہتا ہوں آپ کی جان اور میری جان کا مالک کون ہے؟ قرآن کریم کی یہی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، مال بھی اللہ کا دیا، بخت، عزت، اولاد، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندو ہے میرا، لیکن آؤ میرے ساتھ سودا کرو. یا اللہ کیا فرمایا؟ سودا کرو. جان میں نے دی ہے، مال میں نے دیا، عزت میں نے دی، اولاد میں نے دی، مرتبہ، مقام، کار، کوٹھی، عزتیں میں نے دی. انہیں میرے ساتھ سودا کرو، میرے نام پر بیچو. عزت کی قسم میں سے اعلیٰ مقام عطا فرما. ان اللہ اشتری، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے، من المومنین، ایمان والوں سے، انفسہم، اپنی جانیں، و اموالہم، یعنی مومنوں کی جانیں، و اموالہم، اور ان کے مال. یا اللہ یہ ہم سے لے گا تو دے گا کیا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمایا. فرمایا یہی وجہ ہے جنہیں یہ بات سمجھ آ گئی نا، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جان لڑانے سے بھی باز، خوش و خرم اتراتے ہوئے اللہ کے نام پر جان دیتے ہیں. فیقتلون و یقتلون، میرے نام پر میدان جہاد میں اترتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں یا میرے دشمنوں کو قتل کر دیتے ہیں. وعدن علیہ، سن لو میرے ساتھ سودا کرنے والو، اگر میرے نام پر جان بھی تم نے بیچی، مال بھی بیچا، تو یہ وعدہ کہاں کہاں میرا ہے؟ وعدن علیہ حقا فی التورات، یہ میرا سچا وعدہ ہے، تورات میں بھی میں نے کیا، والانجیل، انجیل میں بھی کیا، والقرآن، قرآن میں بھی تم سے کر رہا ہوں. اور سن لو ومن اوفا بعہدہ، جو اپنا وعدہ پورا کرے گا تو من اللہ، اللہ سے کیا ہوا. تو ہم نے وعدہ کیا ہے نا کہ ہم تیرے بندے اور تو ہمارا. ہم کہتے ہیں نا، مانتے ہیں نا، نماز میں کہتے ہیں نا سبحان ربی عظیم الاعلی، کہتے ہیں نا اللہ میرا رب ہے. تو جب مانتے ہیں تو فرمایا جو اس وعدے پر پورا اترے گا. تو سنیں خدا کی قسم، کرم کی انتہا ہے. کاش ہم قرآن پڑھیں. اللہ فرماتا ہے مجھ سے وعدہ کرنے والو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشخبری ہو تمہیں اس بات پر جو تم نے اپنے رب کے ساتھ یہ وعدہ کر دیا. یہ جو بیعت کی ہے، یہ جو وعدہ کیا ہے کہ ہم تیرے نام پر اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت، اپنی آبرو سب کچھ لٹائیں گے. فرمایا تمہیں مبارک ہو، وذالک ھو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی، دو جہاں میں کامیابی ہے. اللہ کے وعدے پر قائم رہو، اللہ کے بندے بن کر رہو، اطاعت کرو. لیکن آج ہم اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن اللہ کی بات اطاعت کرتے ہیں؟ ہم آئیں سوچیں، اگر کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. نہیں کرتے، نماز اکثر ہم نہیں پڑھتے، زکوٰۃ اکثر ہمارے لوگ نہیں دیتے، توفیق کے باوجود حج نصیب نہیں ہے، رمضان کے روزوں میں چھوٹے چھوٹے بہانے پر روزے ترک کیے جا رہے ہیں. کیا یہ بندگی ہے؟ کیا یہ ہم نے اللہ کو اپنا الہ مانا، اللہ مانا؟ دوستان گرامی قدر، ایک عربی کا شاعر بڑی پیاری بات کرتا ہے، کہتا ہے تاصل الہ وانت تظہر حبہ
دعویٰ تو کرتا ہے کہ اللہ سے مجھے محبت ہے، وہ تاصل الہ، اور اپنے الہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے. کہتا ہے سن لو ھذا لعمری فی القیاس بدیع، یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ محبت کا دعویٰ بھی ہے اور محبوب کی نافرمانی بھی کرتا ہے. لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تو محبت میں سچا ہوتا تو اطاعت کرتا. کیوں؟ فإن المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ سچا عاشق کبھی محبوب کی نافرمانی نہیں کرتا. تو برادران گرامی قدر، ہم تو اللہ کے نام پر بک چکے ہیں اگر جنت کے طالب ہیں تو. اسی لیے صحابہ کرام بک چکے تھے. مکہ والوں نے صہیب رومی کو کہا یہ مال مدینے میں نہیں لے جاؤ گے. فرمایا ٹھیک ہے رکھ لو، نہیں لے جائیں گے. خالی ہاتھ حضرت صہیب رومی مدینہ چلے گئے، مال سارا مکہ والوں کو دے دیا. صحابہ کرام نے مال جان ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا. ابھی صدیق اکبر کی بات آپ نے سنی کہ تن کے کپڑے بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے خود ٹاٹ کا لباس پہن کر آ گئے. جبریل نے پوچھا کیا حال ہے دل کا؟ زبان حال سے کہتے ہیں میں تو اپنے مالک کے نام پر بک کر بھی راضی ہوں، قربان کر کے بھی راضی ہوں. دوستان ذی قدر، یہی حال سچے مومن کا ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا. ہم اطاعت نہیں کرتے. میں نے پہلے کہا ہم ہاتھ چومتے ہیں، مرشد کی بات. ایک اور طرف توجہ دے رہا ہوں، رمضان آئے گا نا، بندہ قرآن خرید کر مسجد میں رکھے گا. اب یہ الماریاں کھول کر دیکھیں بھری ہوئی ہیں، کون بھی پڑھے گا؟ قرآن خرید کر 50 روپے کا، 100 روپے کا، 200 روپے کا قرآن خرید کر مسجد میں رکھنا آسان ہے. وہ باپ کے ثواب کے لیے، ماں کے ثواب کے لیے رکھ لیا، قرآن نہیں پڑھتا. بتائیں ایمان سے ہمارا حال ایسا ہے کہ نہیں؟ مسجد میں قالین ڈلوانے کے لیے بڑے فخر کے ساتھ 10,000 روپیہ پیش کریں گے، جی میری طرف سے مسجد میں قالین ڈالیں. بھئی سوال یہ خود نماز پڑھتے ہیں؟ ہم نے آسان دین اپنا لیا ہے. ہمارے آج معاملات اللہ کے ساتھ کلیئر نہیں ہیں، درست نہیں ہیں. اسی طرح اور مثالیں آپ کے سامنے کہ ہم کہتے تو یہ ہیں جی سب کچھ اللہ، ہاں جی اے چودھری صاحب بڑیاں تو آڈی مجھیں گائیں شائیں دودھ شد بڑا ہے، ہاں جی سب کو جی اللہ دے. اچھا چودھری صاحب اللہ کا ہے تو بتائیں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ مولوی صاحب پتہ کوئی نہیں ہے زکوٰۃ کتنی، یہاں پتہ کوئی نہیں. دکھ کی بات کہ مسلمان آج مسلمان نہیں رہا. خدا کی قسم جنہوں نے حقیقت میں اللہ کو مانا انہوں نے سب کچھ اللہ پر لٹا دیا. ہم بڑی ترنگ سے اور بڑی محبت سے امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کربلا میں سب قربان کر کے بھی حسین خدا کی رضا پر راضی تھے کہ نہیں تھے؟ دوستان ذی قدر، وہ لوگ تو کہتے تھے کہ مالک تیرے نام پر بکا ہوں، تیرے نام پر بکا ہوں، کسی بات کی خوشی ہے؟ مجھے تو یہی خوشی ہے کہ میں محبوب کے نام پر بک گیا. ایک فرشتوں نے کہا یا اللہ تو کہتا ہے ابراہیم ہمارا خلیل ہے، اور خلیل کے دل میں تو یار کے بغیر کسی کی جگہ نہیں ہوتی. اچھا تیرا خلیل ہے، بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ، تو فرمایا آزما کر دیکھ لو. ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، ابراہیم علیہ السلام کے گھر اور بکریوں کے ریوڑ کے درمیان کھڑا ہو کر نا آواز لگائی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، جو آپ بھی پڑھا کرتے ہیں. یہ کلمات بڑے پیارے ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ رکوع اور سجدے میں بھی یہ کلمات پڑھنے جائز ہیں. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ سجدے میں بھی آئے ہیں، پڑھنے جائز ہے. تو اس کا بہت پیارا معنی ہے سبوح، میرا رب بہت ہی پاک ہے، قدوس تقدس والا ہے. فرشتے نے انسانی شکل میں یہ آواز لگائی. جب محبوب کا نام آیا نا ابراہیم حیران ہوئے کہ اس بستی میں میرے بغیر میرے رب کا نام فوراً باہر آئے. فرمایا اچھا بھائی جو کلمہ دہرایا ذرا سناؤ نا کیا دہرایا. اس نے دوبارہ دہرایا. ابراہیم علیہ السلام سچا عاشق محبوب کا نام سن کر مچل جاتا ہے. حضرت ابراہیم مچل گئے. فرمایا اللہ کا نام ایک مرتبہ اور سناؤ. کہنے لگا اگر اتنا ہی عشق ہے تو یہ بکریوں والا ریوڑ دو نا مجھے. اچھا ریوڑ لو گے؟ فرمایا آدھا ریوڑ لے لو، محبوب کا نام سنا. آدھا ریوڑ فرمایا تیرا ہے، ٹھیک. دوبارہ
پھر آدھا ریوڑ دیا، فرمایا پھر سناؤ۔ تو محبت کی یہ یاد رکھے، سچی محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی محبت میں بندہ آگے سے آگے جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اب آپ سننا چاہتے ہیں تو مجھے کیا دیں گے بتائیں۔ آپ نے فرمایا ریوڑ تو نے لے لیا، میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، لیکن تمہیں یہ ریوڑ چلانے کے لیے ایک نوکر چاہیے نا؟ کہنے لگا چاہیے۔ چرواہا چاہیے؟ فرمایا یار کا نام سناؤ، زندگی بھر کے لیے تیرے نوکر بن جائیں گے۔ یہ ہے ان لوگوں کا حال جنہوں نے اللہ سے سچی لو لگائی، سچی محبت کی، مالک کے نام پر بک گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے نام پر، وہ تھا بازار تو انسان تھا نا، اس کا چرواہا بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرمایا یار کا نام سناؤ، تیری بکریاں چرایا کریں، تیرے نوکر بن کر رہیں گے۔ دوستان گرامی قدر، مالک کے نام پر جو سودا ہوتا ہے اس کی لذت اور ہی ہے۔ جنہوں نے کیا انہیں اس کا انجام ملا۔ ایمان باللہ کے چند تقاضے میں نے عرض کیے۔ ایمان باللہ کا تقاضا ہے کہ شرک نہ کیا جائے، ایمان باللہ کا تقاضا ہے کہ توکل صرف اللہ پر رکھا جائے، ایمان باللہ کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین سے ٹوٹ کر محبت کی جائے، ایمان باللہ کا تقاضا ہے کہ اللہ کا ہر دم ذکر کیا جائے، اللہ سے ڈرا جائے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ یقیناً یہ چیزیں جب ہماری عملی زندگی میں آئیں گی تو پھر ہمیں کوئی کچھ کہتا رہے، ہمارے اور رب کے تعلق میں کوئی رخنہ نہیں ڈال سکتا۔ آئیے اللہ رب العالمین کی اطاعت اپنی زندگی کا شعار بنائیں، نماز پڑھا کریں، مال سے زکوٰۃ ادا کیا کریں، اولاد اہل خانہ کو بھی اللہ کی یاد کا حکم دیا کریں۔ آگے دیکھیں نا، اللہ نے اسی بیعت کے آگے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو جنہوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ سودا ہو گیا، ہماری جانیں مال تیرے، تیری جنت ہماری۔ آگے سنیں رب نے کیا کہا۔ آج کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں کہا جائے نا جی نماز آپ حضرت صاحب نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں عاشقاں دی نماز دلاں دی ہوندی۔ یہ عجیب ایک جہالت ہے۔ یہاں ہتار گاؤں میں ایک پیر آتا تھا، وہ یہی سبق دیتا تھا، جی دل کا روزہ ہے، دل کی نماز ہے، یہ بھی کوئی روزہ ہے جو تم رکھتے ہو؟ تمہارا روزہ شام کو ختم ہو جاتا ہے، ہمارا روزہ دائمی ہے۔ یہ جہالت کی کیسی پٹیاں وہ پڑھتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے مجھے تقریر کے لیے بلایا تو میں نے انہیں کہا کہ یہ پیر صاحب کتنے عرصے کے بعد ہتار آتے ہیں؟ سال کے بعد۔ میں نے کہا انہیں کہو کہ پیر صاحب اگر یہاں بیٹھ کر نماز کعبہ میں پڑھ سکتے ہو تو گھر بیٹھ کر شرینی بھی لے لیا کرو، ہمارے دروازوں پر دھکے کھانے کی ضرورت کیا؟ کیسا عجیب پیر ہے، نماز کا وقت ہے تو کہتا ہے یہاں بیٹھ کر میں کعبہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا اس کو کہو گھر مرو، گھر بیٹھو، شرینی وہیں وصول کر لیا کرو۔ شرینی لینے کے لیے مخلوق کے دروازوں پر دھکے کھا رہا ہے اور مالک کو جھکنے کے لیے بہانے بنا رہا ہے۔ تاصل الہ وانت تظہر حبہ، محبت کی بھی دعوے ہیں، نافرمانیاں بھی جاری ہیں۔ یہ منافقت ہے، یہ دوغلا پن ہے، اور دوغلا پن نہیں چلتا۔ آج ہم نے عموماً دوغلا پن۔ آئیے سنیے اسی بیعت کے آگے کیا فرمایا۔ فرمایا التائبون، مجھ سے جن کی بیعت ہے نا، اللہ سے جن کی بیعت ہے، اللہ سے جن کا وعدہ ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا التائبون، گناہوں سے توبہ کرنے والے لوگ۔ یا اللہ پیچھے ہم سے بھول ہو گئی، پتہ نہیں تھا، اللہ نے کرم کیا، رمضان کا مہینہ آیا، دلوں میں نرمی آئی، ہمیں توبہ کی توفیق ملی، مالک ہم توبہ کرتے ہیں۔ فرمایا میرے ساتھ جو بیع کرتے ہیں، جو سچے مجھ کو مانتے ہیں، ان کے یہ اوصاف ہیں۔ آئیے سنیے قرآن عرض کر رہا ہوں، التائبون العابدون الحامدون، کون لوگ ہیں اللہ کو حقیقت میں ماننے والے؟ اپنے گناہوں پر، بولیے ذرا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے۔ پہلی تعریف العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے، الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، ہر دم ذکر کرنے والے، ہر دم الحمدللہ، الشکر للہ، والمنت للہ، والاحسان للہ، ہر نعمت کو اس کا کرم سمجھنے والے، ہر حال میں اسے یاد رکھنے والے۔ آگے چوتھا وصف السائحون، روزے رکھنے والے۔ پانچواں وصف الراکعون، رکوع کرنے والے۔ چھٹا وصف الساجدون، سجدے کرنے والے۔ ساتواں وصف الآمرون بالمعروف، جو نیکی کا حکم دینے والے ہیں، والناہون عن المنکر، اور جو بے حیائی سے، برائی سے روکنے والے ہیں۔ اور
نامہ وصف الحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حد آ جائے تو فوراً رک جائے، پتہ چل جائے اس معاملے میں سود ہے تو فوراً رک جائے، پتہ چل جائے خدا کی نافرمانی ہے تو فوراً رک جائے، پتہ چل جائے کہ اس کام اللہ ناراض ہے فوراً بند کر دے۔ یہ ہے الحافظون لحدود اللہ۔ آگے فرمایا اگر یہ 9 وصف اپنا لو فبشر المؤمنین، میرے نبی خوشخبری سنا دو ان کے دونوں جہاں سنور لے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی ذات پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، یہ اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان ذی قدر، آپ کو تکلیف ہم دیتے ہیں، ضروری کام بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ نے قرآن سن لیا، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ایمان باللہ کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ ہم نے بزم کرم الکرم اسی لیے بنائی ہے اور یہ ماحول اسی لیے پیدا کیا ہے کہ آئیے مل کر برائی کو روکیں، نیکی کو بڑھائیں، اللہ رسول کی محبت کا پیغام گھر گھر دل دل دروازے دروازے تک پہنچائیں۔ آج 150 معتکفین ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں پوری تحصیل پنڈادن خان میں اللہ کے گھر یوں آباد ہوں، ہزاروں معتکفین ہوں، ہزاروں نوجوان راتوں کو خدا کے خوف میں رو رہے ہوں، تو آئیے بزم الکرم کے ممبر بنیے، حی علی الفلاح پروگرام میں آئیے، خدا کی قسم آپ کی جوانی کی قیمت پڑ جائے گی۔ آؤ اللہ کے نام پر سودا کریں، اس کے نام پر بکیں۔ ابراہیم بکے تو آج تک نام نمازوں میں زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ صدیق اکبر بکے تو مسجدوں کی پیشانیوں پر آج بھی 4 یاروں کے نام لکھے جاتے ہیں کہ نہیں لکھے جاتے؟ کل میں نے آپ کو بتایا یہاں کی مسجدیں نہیں، رسول اللہ حوض کوثر پر بھی یاروں کو بٹھائیں گے، ایک کونے پر صدیق، ایک کونے پر علی، ایک کونے پر عثمان، ایک کونے پر عمر، چاروں کونے، چاروں یار۔ کیوں آقا؟ فرمایا جو پانی میرا پینا چاہے میرے یاروں کا وفادار بن کر آئے۔ لواء الحمد حسنین کو ملے گا جو میرے جھنڈے کا سایہ چاہے، میری اولاد کی محبت دل میں لائے، اہل بیت سے تعلق لائے، آل سنت بنے، آل ادب بنے، آل اطاعت بنے، اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے آباد کرے۔ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اب جو محفل کی دعا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ وہ دعا ہے، ایک لائن کی دعا ہے، جہاں آپ بڑے لمبے لمبے میسج دوستوں کے پڑھتے ہیں۔ اللہ رسول کے لیے یہ دعا یاد کر لے۔ اعتکاف میں دعاؤں کا کارڈ تقسیم کیا جا رہا ہے، میرا خیال ہے کارڈ زائد بھی ہیں، جو ہمارا یہ درس اٹینڈ کرتے ہیں لوگ لینا چاہیں تو وہ کارڈ جیب سائز میں ہے، اس پر ضروری دعائیں لکھی ہوئی ہیں، یہ بھی دعا لکھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس محفل کے اختتام پر یہ دعا پڑھ لی جائے اس محفل کی کمی بیشی کو مالک معاف فرما دیتا ہے۔ تو آئیے اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔ وما علیہ